تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ نبی ہمیں عطا کیا گیا جو عالم حیوانات کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، عالم جمادات کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، تمام مخلوقات کے لیے وہ رحمت بن کے آیا۔ آپ سے پہلے جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس روئے زمین پر عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، غریبوں پر ظلم کیا جاتا، غریب کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا، غریب کو وقت پر اس کی مزدوری نہیں دی جاتی تھی۔ جس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ہر غریب کو اس کا حق دلوایا۔ آپ سے پہلے اس جہان پر کیا قانون تھا؟ عورت کو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جس وقت ابو جہل کا دور تھا، بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ کے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے شخص، تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ کیا تم نے زنا کر لیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس زنا سے بھی بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کر لی؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، اس چوری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کسی کا قتل کر دیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے قتل بھی نہیں کیا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا ایسا کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے؟ ایسا کون سا تو گناہ کر بیٹھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ابو جہل کا دور تھا، اس کے دور میں یہ قانون لاگو تھا کہ اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور کیونکہ میں بھی ابو جہل کا پجاری تھا تو جس وقت میرے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی تو میں نے اس بات کا علم، اس بات کا پتہ ابو جہل کو نہ لگنے دیا۔ اس کو اس بات کا علم نہ ہوا کہ میرے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچی بڑی ہوتی گئی، 1 سال کی ہوئی، 2 سال کی ہوئی، 3 سال کی ہوئی۔ جس وقت بچی بڑی ہوئی، 5 سال کی ہوئی، کھیلنے کودنے کے لائق ہوئی، جس وقت میں گھر میں آتا وہ بچی آ کر مجھے لپٹ جاتی، میری ساری دن کی تھکاوٹ اتر جاتی تھی۔ مجھے بچی سے بڑا پیار تھا۔ ایک دن میں مکہ کے چوک سے گزر رہا تھا کہ ابو جہل نے مجھے روک لیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے گھر میں بچی ہے اور تو نے ابھی تک اسے زندہ دفن نہیں کیا۔ اگر تو نے اس بچے کو دفن نہ کیا تو میں وہ بچی تیرے گھر سے اٹھوا کر اسے خود دفن کر
دوں گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل کی جب یہ بات سنی تو میں گھر پہنچا اور میں نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ بچی کو جلدی تیار کر، اسے نئے کپڑے پہنا، اسے نہلا دھلا، آج اسے کسی بڑے کے یہاں دعوت پہ جانا ہے، اسے میرے ساتھ کہیں دعوت پہ جانا ہے. اور وہ شخص اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور وہ رونے لگا، رو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ساتھ ایک کسی کدال لی، گڑھا کھودنے کے لیے اپنے ساتھ اوزار لیے، اور میں نے بچی کو اپنے ساتھ لے کر ویرانے کی طرف چل پڑا، ویران زمین کی طرف چل پڑا. بچی کیونکہ سمجھدار تھی، جب اس نے دیکھا کہ میرا ابا تو مجھے ویران جنگل کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو اس بچی نے مجھ سے پوچھا کہ ابا جان، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ کون سی جگہ پر آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں؟ میں خاموش رہا، میں نے بچی کو کوئی جواب نہ دیا. آخرکار ایک ویران جگہ پر پہنچ کر میں نے بچی کو نیچے اتارا اور میں گڑھا کھودنے لگا. جس وقت میں گڑھا کھودتا اور اس گڑھا کھودنے کے دوران مٹی اڑتی اور میرے کپڑوں کو لگتی اور اس مٹی کی وجہ سے میرے کپڑے خراب ہوتے یا میرے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی، میری بچی میرے ساتھ کھڑی ہے اور وہ میرے کپڑوں کو جھاڑ رہی ہے. بار بار میں زمین میں گڑھا کھود رہا ہوں اور مٹی اڑ کر میرے کپڑوں پر آتی ہے اور میری پیاری سی بچی میرے کپڑوں کو جھاڑ رہی ہے، وہ مٹی کو میرے کپڑوں پر سے جھاڑ رہی ہے. اور وہ شخص آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا کہ اے ظالم، تجھے پھر بھی کس بات کا سنا آیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دماغ پر خون سوار تھا، دیکھتے ہی دیکھتے گڑھا میں نے کافی گہرا کر لیا اور آخرکار میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس گڑھے میں ڈالنے لگا. وہ بچی رو پڑی، رو کر کہنے لگی ابا جان، آپ مجھے گڑھے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں آپ کو تنگ کرتی ہوں؟ آخر میرا قصور کیا ہے کہ آپ مجھے گڑھے کے اندر زندہ ڈال رہے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے تنگ ہیں تو میں آپ کے گھر سے کہیں دور چلی جاؤں گی، مجھے آپ اس گڑھے کے اندر نہ ڈالیں. اس بیان کے دوران اگر کسی نے اپنا فطرانہ جمع کرانا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اپنا فطرانہ بھی دیتا رہے، کیونکہ عید الفطر سے پہلے فطرانہ دینا واجب ہے. ہر شخص پر فطرانہ دینا ضروری ہے، واجب ہے. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ کا دینا واجب ہے. گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ہر افراد پر تقریباً 100 روپے فطرانہ بنتا ہے. تو وہ بچی کہنے لگی آپ اگر مجھ سے تنگ ہیں تو میں آپ کے گھر سے کہیں دور چلی جاؤں گی، مجھے زمین میں زندہ دفن نہ کریں. تو وہ شخص رونے لگا اور یہ بات کہنے لگا. اور وہ شخص کہتا ہے کہ جس وقت وہ بچی چلائی رونے لگی، میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر بچی کے سینے کے اوپر رکھ دیا. وہ چلاتی رہی، میرا دامن پکڑتی رہی، روتی رہی، لیکن مجھے ترس اس پر نہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، تمام جہان کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، حیوانات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، بچوں کے لیے رحمت بن کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جس کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی میں نے تجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور اپنی اس معصوم سی 7 سال کی بچی پر میں نے وہ پتھر اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد میں اس پر مٹی ڈالنے لگا، میں نے اس کے پاؤں پر مٹی ڈالی، وہ بچی چلاتی رہی، روتی رہی، مجھے پکارتی رہی، ابا جان میرے اوپر یہ ظلم آپ نہ کریں، مجھے اس گڑھے سے نکال لیجیے، لیکن مجھے اس پر ترس نہ آیا، میں مٹی اس پر ڈالتا رہا، میں نے اس کے پاؤں پر مٹی ڈالی، اس کی ٹانگوں پر مٹی ڈالی، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ میں اس پر مٹی ڈالتا رہا، اس کے سینے کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیا، اسے دباتا رہا، مجھے اس پر ترس نہ آیا۔ محسن نے کہا مجھے اس بچے پر ترس نہ آیا، بڑا سا پتھر میں نے اس کے سینے پر رکھا، اور وہ بچی روتی رہی، اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو، اپنے سگے باپ کو دیکھتی رہی، اس باپ کو جس نے اسے جنم دیا اور جس نے اسے پیار کیا، اور وہ باپ کہ اس کے گھر آنے پر وہ بچی اسے لپٹ جاتی تھی اور اپنے سینے سے لگا لیتی، وہ باپ کہ اس بچی کے لپٹنے سے جس باپ کی تھکاوٹ اتر جاتی تھی، آج وہی باپ اپنی اس معصوم سی بچی کو گڑھے کے اندر زندہ دفن کر کے اس کے سینے پر پتھر رکھ کے اپنے ہاتھوں سے کسی سے اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے۔ کتنا ظالم باپ ہے جو اپنی معصوم سی بچی کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، اس کی پاؤں پر مٹی ڈالتا ہے، ٹانگوں پر مٹی ڈالتا ہے، حتیٰ کہ مٹی ڈالتے ڈالتے وہ مٹی اس کے سینے تک آ پہنچی ہے، اس بچی کا چہرہ ظاہر ہے، وہ بچی اس چہرے سے، آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے، رو رو کر اپنے باپ کو پکار رہی ہے، ابا جان میرے اوپر یہ ظلم نہ کریں، اگر آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، اگر آپ کو میرے سے پیار نہیں ہے تو میں آپ کے گھر سے دور چلی جاؤں گی، آپ کے گھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، لیکن مجھے اس زمین میں زندہ دفن نہ کریں، میرے اوپر یہ ظلم نہ کریں۔ وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے اس بچی پر کبھی ترس نہ آیا، حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے میں نے اس کو پورا دفن کر دیا، اس کے منہ پر مٹی ڈالنے لگا، وہ بچی چلاتی رہی، مجھے دیکھتے رہی، میں نے اس کے منہ کے اوپر جب مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد اس کے اس گڑھے کو برابر کر دیا، اور کرنے کے بعد میں واپس آ گیا، اور آج 40 دن گزر چکے ہیں، وہی بچی مجھے روزانہ خواب کے اندر ملتی ہے، مل کے کہتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں اللہ کی عدالت میں چلا چلا کر رہوں گی کہ اللہ میں 6 سال کی تھی، میں معصوم تھی، میرا کوئی گناہ نہیں تھا، میرا کیا قصور تھا کہ میرے باپ نے مجھے ایک ظالم حکمران کے حکم سے، مجھے ایک ظالم حکمران کے کہنے سے مجھے میرے باپ نے ایک گڑھا کھود کر زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ آج مجھے بتاؤ کہ میرا کیا ظلم میرے اوپر کیوں کیا گیا، میرا کیا قصور تھا کہ میرے باپ نے مجھے گڑھا کھود کر زمین کے اندر دفن کیوں کیا؟ وہ دور تھا کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، یہ دور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دور ہے۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام اس دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے، میرے آقا کے اس دنیا پر تشریف لانے سے پہلے بچیوں کو جس وقت وہ پیدا ہوتی، زندہ بچیوں کو گڑھے کے اندر ڈال کر ان کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا، بچیوں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، عورت کو گھر کی نوکرانی سمجھا جاتا تھا، عورت کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ جس وقت عورت ناپاک ہوتی، عورت حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، عورت کو حیض کی حالت میں جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا، عورت کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا کہ اسے گھر کی نوکرانی تک سمجھا جاتا تھا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر اس دنیا میں آ کر عورتوں کو ان کا حق دلایا، بچی کو وراثت میں ان کا حق دلایا۔ وہ دور تھا میرے آقا سے پہلے کا دور، وہ دور تھا کہ جس وقت عورتوں کو، بچیوں کو وراثت میں محروم کر دیا جاتا تھا، وراثت میں انہیں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، عورتوں کو بازاروں کی زینت بنایا جاتا تھا، عورتوں کو بازاروں میں بیچ دیا
جاتا تھا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کو ان کا حق دلایا، آ کر بتایا کہ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ عورت تیری ماں بھی بن سکتی ہے، عورت تیری بہن بھی بن سکتی ہے، عورت تیری بیوی بھی بن سکتی ہے، عورت تیری بیٹی بھی بن سکتی ہے۔ اگر عورت تیری ماں ہے تو تیرے اوپر اس کا بہت بڑا حق ہے۔ اگر تم نے اپنی ماں کی خدمت کی تو اس خدمت کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں کو صبح کے وقت آتا ہے اور آ کر کوئی کام نہیں ہے، اسے کسی ارادے سے نہیں آیا، صرف صبح کے وقت آیا اور اس نے آ کر اپنے والدین کی زیارت کی، صرف زیارت کرنے سے اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ وہ قطب، وہ ابدال، وہ بڑے سے بڑا ولی ہے جو اس جنت کے لیے محنتیں کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے تو اس جنت کے لیے کرتا ہے، وہ ریاضت کرتا ہے تو اس جنت کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس ارادے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ وہ بڑے سے بڑا ولی پوری رات جاگ کر اللہ کے ہاں عبادت کرتا ہے۔ اس عبادت میں اس کا کیا نیت اور کیا ارادہ ہے؟ اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس عبادت کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے۔ بڑے سے بڑا قطب ہے، وہ عبادت کرتا ہے، جنت کے ارادے سے عبادت کرتا ہے۔ ولی ہے، وہ عبادت کرتا ہے، جنت کے ارادے سے عبادت کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا قطب اور ابدال ہے، وہ عبادت کرتا ہے تو اس جنت کے ارادے سے عبادت کرتا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بڑے سے بڑا ولی، اے قطب، اے ابدال، اگر تجھے جنت چاہیے، اگر تو جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے جنت عطا کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو جنت کا حقدار بن سکے، تو جا اپنی ماں کو جا کر خدمت کر لے، اپنی ماں کے پاؤں میں جا کر بیٹھ جا، اپنی ماں کی خدمت کر، اپنے ماں کا جا کر ادب کر، اپنی ماں کا احترام کر، جا تو اپنی ماں کا ادب کرے گا تو اللہ نے اس جنت کو اٹھایا اور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ فرمایا کہ جنت تحت اقدام الامہات، جس جنت کے لیے تو رات و رات عبادت کرتا ہے، 50 سال عبادت کرتا ہے، 70 سال عبادت کرتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے کہ مجھے اللہ جنت عطا کریں گے، میں نے اسی جنت کو اٹھایا اور تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو مسجد میں نہ بیٹھ، تو اپنی ماں کی خدمت کر، 5 وقت نماز ادا کر اور اپنی ماں کی خدمت کر، تو جنت میں جائے گا۔ تو پوری رات مسجد میں بیٹھا رہے، پورا دن مسجد میں بیٹھا رہے، اپنی ماں کو ناراض کر کے اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، اپنے والدین کی بے ادبی کرتا ہے، اپنے والدین کی گستاخی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، پوری رات مسجد میں بیٹھا رہے، پورا دن نوافل پڑھتا رہے، پورا دن تو روزہ رکھتا رہے، تیری کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تو اپنے والدین کو راضی نہ کر لے۔ اگر تیرے ساتھ تیرے والدین ناراض ہیں، اگر تیرے ساتھ تیری ماں ناراض ہے، تیرے ساتھ تیرا والد ناراض ہے، تیری کسی عبادت کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری کوئی عبادت اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تو والدین کو جا کر راضی نہ کر لے۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ کہنے سے گناہ نہیں نیکی ملتی ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس کے بدلے میں جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، احسان کر۔ وبالوالدین احسانا اپنے
فلا تقل لهما فرمایا کہ تو ان کے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا, تو اپنے والدین کے آگے نہیں چل سکتا. اگر تیرے والدین تجھے کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو تیرے مزاج کے خلاف ہے, جو تیرے ذہن کے خلاف ہے, تیرے دماغ کے خلاف ہے, وہ بات تجھے اچھی نہیں لگ رہی, وہ بات تجھے اچھی نہ بھی لگے, تب بھی تو ان کی بات پر پیروی کرنا تیرے لیے ضروری ہے. اللہ نے والدین کو اتنا مقام دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. جہاد, میں نے جہاد کرنا ہے, جہاد پر جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میری والدہ تو زندہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تو اپنی والدہ کی خدمت کر, یہ تیرے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے. جا, تیرے لیے اس جہاد سے بڑھ کر ہے جو تم میدان جہاد میں جا کر کافروں کے ساتھ لڑے گا, اس سے بہتر ہے تو جا اپنے والدین کی, اپنی والدہ کی خدمت کر, اپنی والدہ کے پاؤں دبا, اپنی والدہ کے ساتھ جا کر تو حسن سلوک کر, اس کی خدمت کر. یہ تیرے لیے میدان جہاد میں جا کر کافروں سے لڑنے سے بہتر ہے. تو پورا دن پوری رات مسجد میں بیٹھا رہے, پڑا رہے, پیچھے سے تیرے والدین رو رہے ہیں, بڑھاپے کی عمر کو ہیں, وہ تیری خدمت کو ترس رہے ہیں, وہ تیری خدمت کو ترس رہے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے اور مجھے اٹھائے, بیت الخلا میں لے جائے, میرا بیٹا آئے اور مجھے پانی کا گلاس دے, میرا بیٹا آئے اور مجھے قضاء حاجت کے لیے لے جائے, میرا بیٹا آئے اور آ کر مجھے کھانا کھلائے. میرے ہاتھ کام نہیں کرتے, میرے پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے ہیں, آج میں محتاج ہوں, آج مجھے میری جوان اولاد کی ضرورت ہے. آج وہی جوان اولاد جماعت کے ساتھ سال کی جماعت کے ساتھ نکل جاتی ہے, میدان جہاد میں نکل جاتی ہے, مساجد میں جا کر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے, پیچھے ماں تڑپ رہی ہے, یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ سال میں چلا گیا, پیچھے اس کا باپ تڑپ رہا ہے, اٹھنے بیٹھنے سے وہ عاجز ہے, لاغر ہے, اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, سلانے والا کوئی نہیں ہے, اسے کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے, ماں کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے, اسے خدمت کی ضرورت ہے. میری سال میں تبلیغی جماعت میں نکلنا اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے. جا کے جس سے پوچھنا ہے پوچھ لو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. تیرے والدین کی رضا اللہ کی رضا میں ہے. اگر تیرے اوپر تیرے والدین راضی ہیں تو تیرا رب بھی راضی ہے. تیرے والدین ناراض ہیں تو جو مرضی کر رہے, جا پوری رات مسجد میں بیٹھا رہے, تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہو, کوئی عبادت. بات دلیل سے کروں گا, دلیل سے. اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کر میں کوئی ایسے بات نہیں کروں گا, دلیل سے بات کروں. فرمایا کہ جتنا بڑا عبادت گزار ہے, سب سے پہلے حقوق کا خیال کر, حقوق العباد کا خیال ہے, والدین کی خدمت کا خیال ہے. 5 گانا نماز ادا کر دو, 5 گانا نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ. سب سے بڑا اس دور کا ولی ہے, سب سے بڑا ولی ہے. میں دن میں 50 نوافل ادا کرتا ہوں, میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی, میں دن میں اتنی تسبیحیں پڑھتا ہوں. گھر میں پوچھتے ہیں جا کر, ماں رو رہی ہے, میرا بیٹا گھر پر نہیں آتا, میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا ہے, وہ وہاں چلا گیا ہے, وہ جہاد کرنے گیا ہے, میں تڑپ رہی ہوں.
مجھے کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا جہاد کرنے کے لیے، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی عبادت کے لیے مسجد میں سارا دن گزار دیتا ہے، مجھے نہ تو کوئی کھانا کھلاتا ہے، نہ مجھے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا میں لے جاتا ہے، میں گھسیٹ کر بیت الخلا کی طرف جاتی ہوں، میں کیا کروں؟ ماں کے آنسو نکل رہے ہیں اور تو مسجد میں عبادت کر رہا ہے۔ ایسی عبادت کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب، ایک قطرے کے برابر بھی ثواب نہیں ہے۔ ماں کا دل دکھا کر عبادت کرنا، اس عبادت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یاد رکھنا۔ سب سے پہلے حقوق کا خیال کرو، حقوق العباد سب سے پہلے ہیں، حقوق العباد۔ اگر ہم نے حقوق العباد کا خیال نہ کیا، حقوق اللہ جتنے مرضی کر لیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، سارا دن تسبیحات کرتے ہیں، لوگوں کا دل بھی دکھاتے ہیں، اعتکاف بھی کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، لوگوں کا دل بھی دکھاتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہوں، میں عمرے پر بھی جاتا ہوں، لوگوں کا حق بھی کھاتا ہوں، میں حج اور عمرے بھی کرتا ہوں، اور لوگوں کے میں نے قرضے بھی دینے ہیں، لوگوں کے حق بھی کھائے ہوئے ہیں۔ بتاؤ ایسی عبادت اور ایسی ریاضت کا، ایسے حج کا، ایسی عمرے کا، ایسے اعتکاف کا، ایسے روزے کا، ایسے لیلۃ القدر میں جاگنے کا کیا اجر ملے گا؟ کیا اجر ملے گا؟ حقوق العباد وہ حق ہے کہ جو اس جہان، اس دنیا پر اگر نہ چکا کے گیا تو قسم ہے اس رب جلال کی، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص جس نے کسی کا حق اس دنیا میں دینا تھا، جس وقت وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ حق اس کے سر پر باقی ہوگا جب تک کہ اس کے ورثہ اس کے حق کی ادائیگی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ آتا، لوگ بلاتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے ابا کا جنازہ پڑھا دیں، ہمارے بھائی کا جنازہ پڑھا دیں، ہمارے چچا کا جنازہ پڑھا دیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور آ کر سب سے پہلے کیا پوچھتے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہوتا؟ سب سے پہلا، ہاں بھائی اس میت نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا، اس میت کے سر پر کسی کا حق تو نہیں ہے، اس میت کے سر پر اس نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا تھا، کیا سب جنازے والے، سب رشتہ دار اس میت پر راضی ہو؟ سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوتا؟ بتاؤ کہ اس میت پر اس میت کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر ایک چیز یاد رکھنا، اگر اس میت پر قرضہ ہوتا اور کوئی اس کا ذمہ نہ اٹھاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ اس کا نہیں پڑھاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے جس کے ذمہ کسی کا حق ہوتا تھا۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں میرے بھائی، میں بس میرا موضوع تو کوئی اور تھا، کسی اور طرف چل پڑا۔ آپ کو آخر میں یہی کہوں گا، اگر آپ کے ذمہ کسی کا حق ہے، آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ نے اس دنیا میں کسی کے ساتھ برا کیا تو اس دنیا میں اس کا حساب چکتا کریں۔ حقوق العباد تو اللہ کے ذمہ ہیں، انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، وہ چاہے تو اپنے بندے کو معاف کر دے، بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر دے۔ حقوق العباد تو بندے کے ذمہ ہیں، وہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، ایک شخص، اس کے اتنے اعمال ہوں گے کہ اس کے ان اعمال سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے گا، اتنے
اتنی نیکیاں ہوں گی، دیکھنے والے دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ تو کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کی اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں۔ آخر کیا ہوگا؟ جس وقت وہ نیکیوں کا انبار لے کر کھڑا ہوگا، حق لینے والے آنا شروع کریں گے۔ حق لینے والے، ایک شخص آئے گا کہ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، اس نے میرا قرضہ دینا تھا دنیا میں، اس نے وہ نہیں دیا، میں نے اسے معاف بھی نہیں کیا تھا، آج مجھے وہ قرضہ چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ بتائیں کہ قیامت والے دن ہمارے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، زمین جائیداد ہوگی، دینے کے لیے کیا ہوگا؟ بتائیں۔ نیکیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، نیکیوں کے سوا نہ تو وہاں پیسہ ہوگا، نہ بینک بیلنس ہوگا، نہ وہاں زمین جائیداد ہوگی، نہ اور کچھ ہوگا، سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں ہوگا۔ باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے اس حقدار کو تھوڑی سی نیکیاں دے دو۔ دوسرا آئے گا کہ باری تعالیٰ میرا بھی اس نے قرضہ دینا ہے، باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں سے اسے بھی دے دو، اسے بھی دے دو، حتیٰ کہ کوئی کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اللہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے اس مظلوم کو دے دو۔ پانچواں شخص آئے گا کہ اے باری تعالیٰ، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا تھا، حتیٰ کہ حق لینے والے آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں گھٹتی جائیں گی، ختم ہوتی جائیں گی۔ آخر کار کیا ہوگا کہ اس کی جو نیکیوں کا انبار تھا، آسمان جتنی اس کی نیکیاں تھی، ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، ساری نیکیاں ختم۔ ابھی حق لینے والے باقی بچ رہے ہیں، میری بات غور سے سنیں، 2 منٹ کی بات ہے۔ حق لینے والے باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، جو اتنی انبار نیکیوں کا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے کہ اس کا بھی اس نے بھی حق دینا ہے، تو نیکیاں اس کی ختم ہو چکی ہیں، اس طرح کرو کہ اس کے گناہ اس کے پل، اس کے علامہ اعمال ڈالو۔ وہ دوسرا ہے کہ اللہ میں نے بھی لینا ہے اس سے، اللہ فرمائیں گے کہ نیکیاں تو اس کے پاس، بیچارے کے پاس ہے نہیں، اس طرح کرو کہ اس کے گناہ اس کے اندر ڈال دو، اس کے نام اعمال۔ چوتھا آئے گا کہ یا باری تعالیٰ میں نے بھی نہیں اس سے حق لینا تھا دنیا میں نے بھی معاف نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے کہ اس کے گناہ بھی اسی کے اندر ڈال دو۔ اب وہ شخص جو نیکیوں کا انبار لے کے آیا تھا، نیکیوں کا انبار لے کے آیا تھا، اب وہ گناہوں کا انبار لے کے بیٹھا ہے۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ اور جہنم کے نچلے طبقے میں جا کر ڈال دو، بس اس کا یہی ہوگا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ لوگوں کے حق دینے کی وجہ سے ہوا۔ نمازی بھی تھا، وہ روزے دار بھی تھا، حج بھی اس نے بہت سارے کیے تھے، لیکن لوگوں کے حق بھی دینے تھے نا۔ لوگوں کے حق تو اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ جب میں نے معاف نہیں کیا تو اللہ کیوں معاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تو مجھ سے پوچھیں گے بتا میرے بندے تو معاف کرتا ہے، میں کہوں گا کہ یا باری تعالیٰ مجھے تو ضرورت ہے، میں کیوں معاف کروں؟ آج مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، میں کیوں معاف کروں اسے؟ مجھے تو نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے تو ایک ایک نیکی نفسا نفسی کا عالم ہے، جس وقت مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے میں اسے معاف کیوں کر دوں؟ تو اس وجہ سے میرے بھائی بس ایک التجا ہے آپ سے، عید کے بعد جس وقت عید پڑھ کے یہاں سے نکلنا، کوئی کسی سے ناراض ہے تو گلے لگا لو، معاف کر دو۔ کسی کا حق دینا ہے تو تحیہ کر کے یہاں سے اٹھو کہ میں نے اس کا حق دوں گا، قرضہ دینا ہے تو میں اس کا قرضہ دوں گا، اگر کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تو معافی مانگ لو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، صلہ رحم کر جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے، صل من قطعک جو تیرے ساتھ توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑ، واعف عمن ظلمک جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے، واعف معاف کر دے جو تیرے ساتھ ظلم کرتا ہے، واحسن اور تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، الی من اساء الیک جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے۔ اس وجہ سے تحیہ کرتے ہیں سب بھائی، سب تحیہ کریں، سب تحیہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے سب کو معاف کیا، سب کو معاف کر دیا ہم نے، بس ایک چیز کا وعدہ کر لیں، اس کے بعد بات کہ اب ہم یہاں سے آج کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا، پورا رمضان المبارک کا آج ہمیں رزلٹ لینا ہے، آج ہمیں اس کی مزدوری آج ملنی ہے۔ ہم فضولیات میں یہ دن نہیں گزاریں گے، یہ بھی تحیہ کریں، بازاروں میں نہیں گزاریں گے، لہو و لعب میں نہیں گزاریں گے، اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، یہ بھی تحیہ کریں۔ اور ہم جس کے ساتھ برا کر چکے معافی مانگ لیں گے، اسے گلے لگائیں گے، رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق ہے تو انہیں معاف کر کے انہیں بھی گلے لگائیں گے، کسی کے ساتھ بول چال نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم بول چال شروع کر دیں گے،
یہ چیز تہیا کر کے یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ. سب کہو انشاءاللہ. سب لوگ تہیا اس بات کا کرتے ہیں؟ اگر جو اس بات کا تہیا کر چکا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، مجھے پتہ چلے کہ کون کو تہیا کر چکا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ سب کے، اللہ آپ کو خوش رکھے. بس آخر میں یہی چیز ہے کہ عید الفطرانہ، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا واجب ہے. جو حضرات فطرانہ دینا چاہتے ہیں 2 منٹ کے اندر فطرانہ دے دیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ بہلیہ، جہاں طلباء بھی پڑھتے ہیں، مسجد کے بھی اخراجات ہیں، مدرسے کے بھی اخراجات ہیں. بڑھ چڑھ کر حصہ ملا، بڑھ چڑھ کر حصہ ملا جتنا ہو سکے.